کالام میں اور جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں ملم جبہ آس پاس علاقوں میں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے. بیسیکلی یہ پورٹ سٹریٹ بن گیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں سیاح یہاں پر آتے ہیں. ان دنوں میں اگر آپ آتے ہیں تو ملم جبہ جو ہے نا پہلا پوائنٹ پڑتا ہے 45 کلومیٹر ہے منگورہ شہر سے. منگورہ بائی پاس. لیکن بیسیکلی یہ پورٹ سٹریٹ بن گیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں سیاح یہاں پر آتے ہیں. کھانے بھی اور مختلف چیزوں سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی کافی رش ہے اور یہاں چونکہ ساتھ ہی دریا بہتا ہے تو یہاں پر کافی تعداد میں سیاح آتے ہیں. موسم کے حوالے سے میں تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو موسم اور دیگر جو چیزیں ہیں سڑکوں کے حوالے سے یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتانا ہے. میرے ساتھ رہے. السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں. اس وقت منگورہ بائی پاس میں موجود ہوں. موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں اور خاص کر ان سیاحوں کو جو برف باری دیکھنا چاہتے ہیں، لائیو برف باری. تو ان کے لیے یہ اہم پیغام ہے کہ آج کی ترین صورتحال اگر میں آپ کو بتا دوں تو منگورہ شہر میں کالام میں اور جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں ملم جبہ آس پاس علاقوں میں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے. لیکن اب بادل ہٹ گئے ہیں اور منگورہ شہر میں تقریباً موسم صاف ہو گیا ہے. لیکن کالام میں بدستور بادل چھائے ہوئے ہیں اور گوگل کے مطابق 40% امکانات ہے کہ برف باری ہو، لیکن 40% بہت کم ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل یعنی 20 تاریخ تک میں نے آپ کو بتانا ہے. میں نے گوگل آج سرچ کیا تو ان کے مطابق یہ جو ویک ہے یہ والا تقریباً یہ پورا برف باری اور بارش اس کا امکان بہت زیادہ ہے. خاص کر 19-20 تاریخ کو کافی شو کر رہا ہے کہ 70% سے زیادہ برف باری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے آنا ہے تو سردی سے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس گرم جوتے، گرم کپڑے وغیرہ ہونی چاہیے. اور خاص کر اگر آپ کالام سے آگے جانا چاہتے ہیں مہوڈن جھیل کی طرف تو آپ کی گاڑی کے ٹائروں کو زنجیریں ہونی چاہیے. مشورہ میں یہ دوں گا کہ آپ کے پاس اگر ٹائروں کی زنجیریں بھی ہے اور آپ ایکسپرٹ ہے تو آپ چلے جائیں. لیکن اگر آپ کے پاس زنجیریں بھی نہیں ہے اور آپ ایکسپرٹ بھی نہیں ہے تو آپ کالام سے جیپ ہائر کریں، آپ مہوڈن جھیل چلے جائیں. وہاں پر موسم یعنی برف باری کا امکان بہت زیادہ ہے اور برف بھی پڑی ہے. تقریباً 1 فٹ سے زیادہ برف وہاں پر موجود ہے. تو یہ صورتحال ہے، تھوڑا سا میں نے آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا. یعنی یہ جو ویک ہے پورا، یعنی آج جمعہ ہے تو ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ یہ سارے میں گوگل میں شو کر رہا ہے. اور آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ گوگل میں چلے جائیں اور گوگل میں آپ کالام ویدر دے دیں، ملم جبہ ویدر دے دیں تو آپ کو وہ پورا شو کریں گے کہ کیا صورتحال ہے. اگر 40% سے زیادہ ہے تو پھر آپ آئے، اور اگر 40% سے کم ہے تو یہ بھی 40% ہے یا 50% ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے برف باری کا امکان جو ہے نا وہ ضرور ہے. لیکن یہ ہے کہ کم ہے، ہلکی ہلکی برف باری ہے. تو یہ جو اسپیل آ رہا ہے نیکسٹ یہ کافی لمبا اسپیل ہے. اس میں وقفے بھی ہوں گے اور پھر یہ طویل بھی ہوگا اور اس میں شدت بھی ہوگی. تو ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ آئے. باقی سوات کے جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں اس کے سڑکیں کھلے ہیں، آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اپنی گاڑی میں. مہوڈن جھیل کے حوالے سے میں نے بتا دیا ہے. اور باقی ملم جبہ، کالام، اسی طرح گبین جبہ ان علاقوں میں آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں. ان دنوں میں اگر آپ آتے ہیں تو ملم جبہ جو ہے نا پہلا پوائنٹ پڑتا ہے 45 کلومیٹر ہے منگورہ شہر سے. یہاں پر برف موجود ہے. سیاح چیئر لفٹ سے، زپ لائن سے اور اسی طرح
اسکی سے جو ہے نا خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. خاص کر سیاح جو ہے نا وہ اسکی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تقریباً اس کے 4000 روپے پر آور ہے, یا اسے 3 گھنٹے آپ میں جو ہے نا کافی حد تک آپ عبور حاصل کر سکتے ہیں اور ٹک ٹاک کے لیے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں. تو یہ ہے اس طرح زپ لائن کی جو ہے نا 3500 روپے ہے, چیئر لفٹ کے 1500 روپے ہے. اور آگے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پی سی میں بھی آپ رہ سکتے ہیں, اور ملم جبا میں بھی کافی ہوٹل موجود ہے جو 5000 3000 سے لے کر 10,000 12,000 15,000 روپے تک کا کمرہ دستیاب ہے. اس کے علاوہ کالام کے حوالے سے میں بتا دوں تو کالام میں بھی 5,000 سے لے کر 3,000 سے لے کر 10,000 12,000 15,000 روپے تک کا کمرہ دستیاب ہے. تو آپ ہر قسم کے ہوٹل میں آپ رہ سکتے ہیں. کھانے پینے کے حوالے سے 2 جگہوں پر یعنی مدین بحرین میں اور اسی طرح ملم جبا میں اور کالام میں تقریباً یکساں مواقع ہے. لیکن زیادہ تر جو کھانے ہیں یعنی بہترین کھانے اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو منگورا بائی پاس پر آپ کو ہر قسم کے فوڈ جو ہے نا دستیاب ہوں گے. آپ مطلب دیسی کھانے بھی کھا سکتے ہیں اور چائنیز وغیرہ جو بھی ہے کانٹیننٹل کھانے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کالام میں اگر آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی ہر قسم کے کھانے دستیاب ہیں, اور ہوٹل بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اگر آپ نے آگے جانا ہے مہوڈن جھیل کے لیے, آبشار کے لیے, بلو واٹر کے لیے, تو اس کے لیے بھی جیپ جو ہے نا تقریباً 8,000 سے لے کر 12,000 15,000 روپے تک کا جو ہے نا وہ لیتے ہیں. لیکن ویکنڈ میں پھر ریٹ ان کا زیادہ ہو جاتا ہے. باقی نارمل دنوں میں 8-10 ہزار روپے میں وہ آرام سے چلے جاتے ہیں. اسی طرح اتروڑ گبرال اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جیپ کا کرایہ بھی تقریباً وہی ہے, 10-12 ہزار روپے جو ہے نا وہ بنتے ہیں. تو آج کل چونکہ برفباری کا سیزن ہے, آپ آئے خوب انجوائے کرے, راستے کھلے ہیں, آپ کو جو ہے نا بہترین نظارے دیکھنے کو ملیں گے. دریائے سوات میں اس وقت پانی بہت کم ہے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یعنی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت اثر پڑ رہا ہے. اس دفعہ برفباری بہت کم ہوئی ہے, لیکن توقع ہے کہ جو آنے والا سپل ہے اس میں برفباری زیادہ ہو. اور موسمی اثرات کی وجہ سے برفباری بھی کم, بارشیں بھی کم, دریائے سوات میں پانی کا بہاؤ بھی کم, ندی نالیاں جو ہے نا وہ بھی سوکھ گئے ہیں, اور پہاڑوں پر برف بالکل کم ہے. تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں, یہ کالام کی مانکیال پیک ہے سامنے, اگر آپ وہ دکھائے تو اس میں بھی برفباری بہت کم ہوئی ہے. لیکن جو آگے جو اس والا مطلب سورج سے جو اس طرف والا سیڈ ہے وہاں پر کافی برف پڑی ہے. لیکن جو کالام میں اس وقت شہر میں برف ہونی چاہیے تھی, 2-3 فٹ برف ہونی چاہیے تھی, لیکن اس وقت وہاں پر بالکل برف نہیں ہے. اوشو جنگل میں تھوڑا بہت برف ہے, اور ملم جبا میں بھی تقریباً 5 سے 6 انچ تک برف موجود ہے. تو یہ صورتحال ہے. باقی آپ آئے, آپ انجوائے کریں, راستے کھلے ہیں اور سہولیات موجود ہے. مجھے دے اجازت, اگلی دفعہ کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.